كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، 5ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 4تھے پارے کے آخر میں سورہ نساء میں شادی بیاہ اور اس سے متعلقہ کچھ باتیں بتائی گئیں۔ دراصل شادی کے لیے جو رشتہ کیا جاتا ہے اس کے اصول قرآن مجید کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ رشتے 3 قسم کے ہوتے ہیں بنیادی طور پر، یا اس کی حرمت کا جو تعلق ہے جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہے خونی رشتہ، نسب، اور دوسرا ہے سسرالی رشتہ، اور تیسرا رضاعت کا۔ خونی رشتہ جیسے ماں، بہن، بیٹی وغیرہ، ان سے کبھی شادی نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسرا سسرالی رشتہ جیسے ساس ہے یا بہو ہے، اس کے ساتھ کبھی شادی نہیں کی جا سکتی۔ یا اسی طرح سے وہ عورت جو بچپن میں دودھ پلائی ہو، اس کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ اس کی اپنی اپنی تفصیلات ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی کے بارے میں کچھ رشتے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہاں شادی ہو سکتی ہے اور کہاں نہیں ہو سکتی، محرم اور غیر محرم جس کو ہم کہتے ہیں عرف عام میں۔ پھر 5ویں پارے میں شروع میں رشتے کی بنیاد بتائی گئی، والمحصنات من النساء، شروع ہی میں محسن، محسنین، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کو ہم خلاصے کے طور پر کہیں گے کہ پاک دامن، عفت و عصمت والی خواتین اور اسی طرح سے مرد حضرات۔ تو رشتے کی بنیاد دراصل پاک دامنی پر ہونی چاہیے، چاہے لڑکے کا انتخاب ہو یا لڑکی کا انتخاب ہو۔ اور پھر اس میں یہاں ایک تاکید کی گئی، ولا متخذات اخدان، بوائے فرینڈس، گرل فرینڈس، دوستی، شادی کے بغیر آپس میں تعلقات، اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شرعی طور پر یہ چیز جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی لڑکی کے ساتھ ویسے ہی گھومتا پھرے۔ جیسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا فیوچر میں پلان ہے کہ اس کے ساتھ میں شادی کروں۔ شادی کے بعد آپ گھومیے، لیکن شادی سے پہلے نہیں۔ شادی سے پہلے جو اجازت دی گئی وہ صرف ایک بار دیکھنے کی اجازت۔ دیکھنے کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ دوستی کریں اور اسی طرح سے ہم اپنے تعلقات بنائے رکھیں، گھومیں پھریں۔ یہ چیزیں جو ہے بہت برائی کے راستے کھولنے والی ہیں۔ تو دیکھیے اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے کہ جہاں نکاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے آداب بھی بتائے جا رہے ہیں تاکہ معاشرہ، سوسائٹی پاکیزہ، صاف ستھری رہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جو بات بتائی گئی جس میں ہم سب کے لیے ڈھارس اور امید ہے کہ اگر ہم کبائر سے، یعنی میجر سنز، بڑے گناہ، اس سے بچتے رہیں گے تو انسان ہے، اس سے لغزش، خطائیں، بھول چوک ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو پھر چھوٹے گناہ جو سرزد ہو جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ 31ویں آیت جو سورہ نساء کی ہے، بہت اس کے اندر ہمارے لیے امید ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم کبائر، بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی جو سیئات، لغزشیں، خطائیں جو انسان کا تقاضا ہے، اور ہر آدمی اس میں خطا کار ہے، جیسے کہ حدیث میں کہا گیا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے، لیکن بہتر اور عقلمند آدمی وہ ہے جو غلطی پر اصرار نہ کرے، بلکہ غلطی کرنے کے بعد یا اگر غلطی ہو گئی اس سے، لغزش ہو گئی اس سے، تو اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے۔ تو آدمی اپنی حد تک کوشش کرے کہ کبائر سے بچتا رہے اور صغائر سے بھی اجتناب کرے۔ یہ نہیں ہے کہ صغیرہ جان کر کرتا جائے، بلکہ اجتناب کرے، مگر انسان ہے، لغزش ہو جاتی ہے۔ تو جب آدمی نیکیاں کرے گا، بڑے گناہوں سے بچے گا، تو اللہ رب العالمین
جو چھوٹی غلطیاں، بھول چوک اور لغزشیں ہیں، اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت 34 میں طلاق سے پہلے کا ایک پروسیجر بتایا گیا، اور ہماری یہ گزارش ہے کہ سورہ نساء کی آیت 34 اس کو خاص طور پر گھر میں ہماری معزز بہنیں اور بھائی ضرور اس کو پڑھیں سمجھ کر کہ طلاق کے مراحل کیا ہیں۔ دوسرے پارے میں اس کی تفصیل مختصر بتا دی گئی تھی کہ طلاق کے آداب، اس کا طور طریقہ شرعی طور پر کیا ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں دوسرے پارے میں اس کی بڑی وضاحت کی گئی، اور قرآن کریم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنی غلطیاں کرتے ہیں لوگ، پھر اس کے بعد کون کون سے در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، طلاق سے پہلے کا کچھ ایسا اصول بتایا جا رہا ہے کہ جس پر اگر آدمی عمل کرے تو طلاق کے امکانات یا پاسبلٹیز کم سے کم ہو جائیں گی، ریڈیوس ہو جائے گا اس کا امکان۔ مثلا اگر کہیں ناچاقی ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، میاں بیوی کا رشتہ اسلامی نقطۂ نظر سے بڑا محترم رشتہ ہے، تو ان کی عزت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے اندر دونوں کچھ اقدام کریں۔ باہر والوں کو انوالو کرنے کے بجائے ابھی گھر کے اندر دونوں کے اندر کچھ اصول بتائے گئے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اس میں یہ سٹیپس بتائے گئے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے، انبن ہے، لڑائی جھگڑا ہے، یا اس کی بیوی کی نافرمانیاں زیادہ بڑھتے جا رہی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ طلاق دے دینا چاہیے فوری، یا غصے کا اظہار کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ شرعی طور پر طلاق کا غلط استعمال ہوگا۔ سب سے پہلا اسٹیپ نمبر 1 کیا ہے؟ واعظ و نصیحت۔ کس کے درمیان؟ میاں بیوی کے درمیان۔ جب موڈ ٹھیک ہو، دونوں بیٹھیں، ذرا سا آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرنے کی کوشش کریں، آپس میں تبادلہ خیال کریں کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، میری غلطی ہے، بیوی کی غلطی ہے، یا کہاں کس سے کیا بھول چوک ہو رہی ہے، تاکہ پہلے مرحلے پر طلاق کے جو امکانات بعد میں جا کر پیدا ہوں گے اس کو ختم کیا جا سکے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے، دونوں واعظ و نصیحت سے کام لیں، افہام و تفہیم سے، انڈرسٹینڈنگ سے کام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اسٹیپ نمبر 1 ہوگا۔ دوسرا کیا ہے؟ بات اس سے آگے چلی گئی، مفاہمت کے دروازے گویا بند ہو رہے ہیں، دونوں میں سے ایک یا دونوں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، مسائل کو آپس میں واعظ و نصیحت کے ذریعے حل کرنا نہیں چاہتے، یا اس کا امکان ختم ہو گیا، بات اس سے آگے چلی گئی، تو اب کیا کرو؟ دوسرا جو مرحلہ بتایا گیا کہ رہو ایک ہی گھر میں، ایک ہی جگہ، لیکن اپنے بستر الگ کر لو۔ بستر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنسی تعلقات وغیرہ، ازدواجی تعلقات، اس سے آدمی کچھ دیر کے لیے اجتناب کرے۔ اس میں بھی دیکھیے بڑا حکیمانہ یہ اصول ہے، نفسیاتی اصول ہے یہ، کہ ایک سائیکالوجی ہے کہ اگر آپ ایک گھر میں رہنے کے بعد وجود تعلقات نہ رکھے میاں بیوی والے، تو دونوں کے لیے یہ گراں گزرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے اندر ہی دونوں کول ڈاؤن ہو جائیں، ریئلائز کریں، پھر وہ آپس میں افہام و تفہیم کی طرف آئیں، کیونکہ دونوں کے لیے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے یہ تعلقات نہ ہوں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے پریکٹیکلی۔ تو یہ دوسرا اس مرحلہ بتایا گیا، اور یہ دونوں دیکھیے، اس میں بھی بلاغت کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کا مطلب ہے ایک ہی جگہ رہیں گے مگر تعلقات نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی تک گھر کے کسی تیسرے آدمی کو انوالو نہ کیا جائے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ محترم ہے، تو اس لیے ان کی عزت سب کے لیے، خاندان کے لیے عزت کا ذریعہ بنے گی، اور اگر ایسی بات نہ ہو تو سب کے لیے بے عزتی اور پریشانی کی بات ہوگی۔ تو دین ہمارا یہ چاہتا ہے کہ دونوں آپس میں طے کرنے کی کوشش کریں، باہر بات نہ جائے، حتیٰ کہ گھر کے اندر جو افراد ہیں انہیں بھی معلوم نہ ہو۔ یہ بھی اگر ناکام ہو گیا، کچھ دن علیحدگی اختیار کی، گھر میں تعلقات نہیں ہیں، مگر پھر بھی مسئلہ اس لیول سے اوپر جا چکا ہے، تیسرا ایک اور اسٹیپ بتایا گیا، اب تھوڑا سا سختی کا معاملہ کیا جائے، اور سختی حالات کے حساب سے، کہ آپ کہاں رہتے ہیں، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس حساب سے۔ اور یہ سختی بھی کیوں؟ عورت پر زیادتی کے لیے نہیں، طلاق کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے یا ریڈیوس کرنے کے لیے، کیونکہ جب طلاق ہوگی بچے متاثر ہوں گے، خاندان متاثر ہوگا، سارے احباب متاثر ہوں گے، تو اس کے لیے اگر سختی، ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام چل سکتا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے یہ بھی کرو، تاکہ طلاق نہ ہونے پائے۔
یعنی کوئی اور چیزوں میں ناراضگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ طلاق کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر یہ اسٹیپ بھی ناکام ہو گیا تیسرا، تو اب چوتھا ایک اسٹیپ اور بتایا جا رہا ہے کہ دونوں گھر کے فیملی کے جو سینسیبل لوگ ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بڑے بزرگ تجربے کار ہمدرد قسم کے لوگ، لڑکی کی طرف سے یعنی بیوی کی طرف سے ایک آدمی اور شوہر کی طرف سے ایک، اب وہ بیٹھ کر بات چیت کریں۔ اب گویا کہ باہر بات جا رہی ہے، ابھی تک میاں بیوی کے درمیان تھی، اب باہر بات جا رہی ہے، لیکن باہر جانے سے پہلے بھی یہ بتایا گیا حکم، ایسا آدمی جو آربیٹریشن کرنے والا ہو، یعنی بیچ بچاؤ کرنے والا، دونوں کے درمیان ایک اچھے انداز سے لوگوں کو سمجھانے والا۔ تو فیملیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمدرد، بہی خواہ، جن کی بات دونوں قبول کر سکتے ہوں، ان کو بتائیے۔ یہاں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے، ہر ایرے غیرے کو نہیں بتا سکتے، چاہے وہ فیملی ہی کا کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ جذباتی ہوتے ہیں، بعض لوگ حالات کو سمجھے بغیر ری ایکشن کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو بات بنانے کے بجائے وہ بگاڑ دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے بات نہ لے جائیے جو بگاڑ کا سبب بن رہے ہوں، تو بلکہ کیا کرنا چاہیے وہاں پر؟ ایسے آدمی کا انتخاب کریں جو ایسا ہمدرد ہو جس کی بات دونوں سنتے ہوں، اور وہ دونوں کے لیے ہمدرد ہوگا تو کچھ چیزوں میں لڑکے کو سمجھائے گا، کچھ چیزوں میں لڑکی کو سمجھائے گا، دونوں اس کی بات پر پھر صلح کی طرف آ سکیں گے۔ تو یہ چوتھا اسٹیپ ہے۔ اگر یہ بھی ناکام ہو گیا، تب جا کر اب طلاق کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک طلاق، اور اس کے بعد پھر ویٹ کرنا ہے۔ اگر یہ ویٹنگ پیریڈ کے اندر صلح کے امکانات پیدا ہو گئے طلاق کے بعد بھی، تو پھر بھی صلح کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ جو عدت ہے وہ گزر گئی اور صلح کے امکانات نہ ہوئے لیکن بعد میں ہوئے، تو بھی صلح کیا جا سکتا ہے، ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے، مگر نکاح جدید کے ذریعے سے، کیونکہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے۔ تو ایک طلاق دینے کے بعد ویٹ کرنا، یہ سب کے لیے حکمت اور مصلحت کی بات ہے۔ تو اس کے اندر کچھ بنیادی جو اصول بتائے گئے ہیں وہ ذہن میں رہنا چاہیے۔